سوال یہ ہے کیا کفریہ گانے سننے سے ایمان چلا جاتا ہے؟ پھر گانا بھی لکھ کے دیا ہے وہ کون سا گانا ہے۔ تو کفریہ گانا سننے سے اور پڑھنے سے اگر اس کا عقیدہ بنا لے تو ایمان چلا جاتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور عقیدہ نہیں بنایا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کفریہ گانا ہے، پھر بھی سنتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا۔ اور کفریہ ہی نہیں بلکہ مطلقاً گانے سننا حرام ہے، کوئی بھی گانا ہو، کیونکہ جتنے بھی گانے ہوتے ہیں وہ مزامیر کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں ڈھول تاشا میوزک دنیا بھر کی خرافات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ہر گانا سننا حرام ہے جس میں ڈھول میوزک کا استعمال کیا گیا ہو۔ رہا کفریہ، اگر وہ کفریہ گانا پڑھے گا اور جان بوجھ کر سنے گا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں مفسرین کرام کیونکہ یہ آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے اس لیے یہ آیت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے، کثرت سے حضور پر درود شریف کا ورد کیا جائے۔ بعض علماء مورخین نے یہاں تک فرمایا کہ شعبان میں حضور پر کثرت سے درود پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ہے، کہ ہر مسلمان کثرت سے شعبان میں حضور پر درود پڑھے، کیونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے۔ حضور نے شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ۔ ایک تابعی بزرگ ہے جن کا نام ہے سلمہ بن کہیل، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے، جو اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حبیب بن ابو ثابت فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے قاریوں کا مہینہ ہے، اور حضرت عمرو بن قیس کا معاملہ یہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو وہ اپنی دکان بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ پورے مہینے دکان بند کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا چونکہ یہ شعبان حضور کا مہینہ ہے اور حضور نے فرمایا یہ شعبان قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے، تو میں اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیتا ہوں۔ میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ حضور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور حضور پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شعبان کے مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ 700 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ رب العزت اس بندے کے درود کو فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کی بارگاہ تک پہنچائے گا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس درود پاک پڑھنے والے سے خوش ہوں گے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا اور اس سے کہے گا اے فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے صبح قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہے۔ جو بندہ حضور پر روزانہ اس شعبان کے مہینے میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تو صبح قیامت تک فرشتہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔
اس لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور عبادت میں مصروف ہو جائیے، آسمان کی طرف سر کیجئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ رات ہے جو فرشتوں کے لیے عید ہے، یعنی شب برأت جو ہے یہ فرشتوں کی عید والی رات ہے۔ جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے لیے دو عید ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید اضحیٰ، اسی طرح آسمان میں فرشتوں کی دو عید ہیں، ایک شب برأت اور ایک شب قدر، یہ دو راتیں فرشتوں کی عید ہے۔ آپ نے کہا کہ سر اٹھائیے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں اور اپنے رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس رات میں، شب برأت والی رات میں، اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازوں کو بھی کھولتا ہے اور اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھولتا ہے۔ لیکن اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانے۔ الحمدللہ مسلمان تو ایسا نہیں کرتے۔ لیکن دوسرا وہ ہے جو دوسرے مسلمان سے اپنے دل میں کینہ یا بغض رکھے۔ یہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کینہ یا بغض رکھتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک وہ جو شراب پینے والا ہو اور زناکار ہو، یہ چند وہ لوگ ہیں کہ ان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے جو آپس میں کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، دوسرا اسے چھوڑ دیتا ہے جو شراب پیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے جو زنا کرتا ہے، اور اسے چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس حدیث پاک کے اندر، اس حدیث میں ایک لفظ یہ بھی آیا کہ آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آپ زمانے کا سروے کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کسی نہ کسی سے بغض اور کینے کا شکار ہیں، ہم کسی نہ کسی سے۔ اور ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے، ہمارے دل میں اگر کسی کا بغض بھرا ہوا ہے، ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے حسد ہے، تو یاد رکھیے اس رات میں مغفرت نہیں ہونے والی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل تو کیا ان کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو آپس میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں یا شراب پیتے ہیں یا زنا کرتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ کتنے دروازے؟ ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے رات گزر جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ عالم نزا میں ہو، یعنی روح قبض کی جا رہی ہو، عالم نزا میں ہو، اور اس نزا کے عالم میں بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جس کے لیے اس نے اپنے دل میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، وہ بغض اور کینہ نکال دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان سے معافی طلب کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ جبکہ عالم نزا میں ہو اللہ رب العزت تب بھی بخش دیتا ہے۔ یہی حکم شرابی کا ہے کہ اگر وہ نزا کے عالم میں توبہ کر لے شراب سے، اتنا زانی اگر نزا کے عالم میں توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اپنی اس ایک رحمت کے دروازے کے صدقے میں اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، وہ مزاج یہ ہے
کہ اب کل سے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس شروع ہو جائیں گے کہ صاحب ہمیں اب مسلمان ایک دوسرے سے معافی مانگے. تو یہ واٹس ایپ اسٹیٹس پر معافی نہیں ہوتی. میں اس کو بارہا ذکر کر چکا ہوں اور ہر سال اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ آپ نے اگر فیس بک ہسٹوری پر یا اپنے یوٹیوب ہسٹوری پر یا واٹس ایپ پر کہیں بھی سوشل میڈیا پر کہیں بھی آپ نے معافی نامہ شائع کیا ہے تو وہ معافی نہیں ہے. معافی تو یہ ہے کہ جو آپ سے ناراض ہے آپ اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگے, وہ معاف کر دے گا تو معافی ہوگی, ورنہ اس سے پہلے معافی نہیں ہونے والی. اور آج ایک فیشن بنا لیا ہے, اسے فیشن کہیں گے, معافی کوئی ہے کہ میں اپنے اسٹیٹس پہ معافی نامہ شائع کر دوں. یہ تو فیشن بنا لیا لوگوں نے. یہ فیشن مت بناؤ. اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگو. اگر آپ کے دل میں کسی کا کینہ بھرا ہوا ہے, آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض بھرا ہوا ہے, اس سے جا کے معافی مانگو, وہ معاف کرے گا تب تمہیں معافی ملے گی, ورنہ اسٹیٹس کے ذریعے آپ کی معافی نہیں ہونے والی. یہ فیشن مت بناؤ. یہ طرح کی اسٹیٹس لگا کر یہ مت سمجھو کہ ہم نے شریعت کا حق ادا کر دیا, ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا کہ صاحب جس کو بھی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے. یہ معافی نہیں ہوگی. آپ گھر جائیں, اس سے ناراضگی دور کریں اور اس سے معافی مانگیں. وہ معاف کر دے گا تو پھر آپ کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھل جائیں گے. اس رات میں رحمت کے سارے دروازے کھل جائیں گے. اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن میں لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے. نہیں, یہ وہ دن اور رات ہے جس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو, یا تو میں روزے میں ہوں یا پھر میں اللہ کی عبادت میں ہوں. آپ بتائیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کہ سید المعصومین ہیں, ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا, سید المرسلین ہیں, ارے کائنات کو وجود ان کے صدقے میں ملا. لیکن اللہ کے نبی کی تمنا دیکھو, آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر دن میں اعمال پیش ہوتے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں, اور رات میں اعمال پیش ہوتے ہوں تو میں عبادت کی حالت میں ہوں. تو آپ بھی اس رات میں عبادت کریں اور دن میں روزہ رکھیں. جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ واقعہ حضور کو سنایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جنت البقیع چلے گئے, اور آپ نے وہاں جا کر جو وہاں پہ مرحومین تھے آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے. جب رات کا چوتھا حصہ گزر گیا, چوتھا حصہ رات کا آیا, تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ آسمان کے اور رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور ہر دروازے پر اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بٹھا رکھا ہے, اور وہ فرشتہ پکار رہا ہے. پہلے دروازے کا فرشتہ یہ ندا دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو مبارک ہو جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں. دوسرے آسمان کا فرشتہ یہ پکار رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مبارک بادی ہے جو اس رات میں سجدہ کر رہے ہیں. تیسرے آسمان کا فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مبارک بادی ہے جو اس رات میں رکوع کر رہے ہیں. اور چوتھے آسمان کا فرشتہ ندا دیتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مبارک بادی ہے جو اس رات میں دعا مانگنے میں مشغول ہے. اور پانچویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے مبارک بادیاں ہیں جو اس رات میں اللہ رب العزت سے اپنی معافیت طلب کر رہے ہیں. چھٹے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے مبارک بادی جو اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں. آٹھویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے مبارک بادی ہے جو اللہ رب العزت سے اپنی معافیت طلب کر رہے ہیں, مغفرت کر رہے ہیں. اور نویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کوئی اللہ رب العزت سے اپنے جائز مقاصد کی دعائیں مانگنے والا تاکہ اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرمائے. ہے کوئی اللہ رب العزت سے اپنی فلاں چیز کی درخواست کرنے والا, اللہ رب العزت اس کی فلاں چیز کی درخواست قبول فرمائے گا. یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ یہ فرشتے کب تک ندا لگاتے رہیں گے, کب تک پکارتے رہیں گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک صبح صادق کا وقت شروع نہ ہو جائے گا تب تک یہ فرشتے ندا لگاتے رہیں گے. اور جو اس رات میں اللہ رب العزت سے دعائیں مغفرت کریں گے, اپنے جائز مقاصد کے لیے دعائیں مانگیں گے, اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ وہ عظیم رات ہے, یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں اس رات میں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ پکوڑی کی دکان لگاتے ہیں.
ہم یہ کرتے ہیں کہ جا کے پکوڑیاں کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، اور کچھ بچے پٹاخوں میں لگ جاتے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں، اگر آپ کے بچے گناہ کرتے ہیں نا، اس گناہ کے اندر ماں باپ کا پورا کردار ہے۔ اگر آپ کا بچہ گناہ کما رہا ہے تو اس گناہ میں ماں باپ کو پورا گناہ ملے گا۔ ایک بچے نے آپ سے پیسہ لیا آتش بازی کے لیے، اور آپ نے یہ سوچ کر دے دیا ارے بچہ ہی تو ہے کوئی بات نہیں ہے، تو کیا اگر بچہ گناہ کرے تو وہ گناہ نہیں ہوتا؟ اگر بچہ نیکی کرے گا تو وہ نیکی ہوگا، اگر بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر بچہ درود پڑھے گا تو ثواب کمائے گا، اگر بچہ گناہ کرے گا تو گناہ بھی ملے گا۔ ایک بچے نے آپ سے آتش بازی کے لیے، کھیل تماشے کے لیے آپ سے پیسہ لیا اور آپ نے بچہ سمجھ کر دے دیا، تو یاد رکھیں جتنا گناہ اس بچے کو ملا ہے اس سے زیادہ گناہگار آپ ہوں گے، اس سے زیادہ گناہگار آپ ہوں گے۔ اب آپ اپنے بچے کو گناہ پہ لگا دیں اور خود جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، یہ کیسا دوہرا رویہ ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی جرأتیں کر رہے ہو کہ اپنی اولاد کو گناہ کے کام میں لگاتے ہو اور خود رب کی بارگاہ میں آ کے دعائیں کر رہے ہو؟ یہ دوہرا رویہ اختیار نہ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچائیے اور اپنے بچوں کو بھی عبادت میں لگائیے۔ اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنی بیٹھکوں میں میٹنگیں بٹھا رکھی ہیں اور بات چل رہی ہے دنیا بھر کی۔ ارے یہ رات آپ کی میٹنگ کے لیے نہیں تھی، یہ رات آپ کی مڈر گشتیوں کے لیے نہیں تھی، یہ بات آپ کی دنیا بھر کی آفتوں باتوں کے لیے نہیں تھی، یہ رات تو اس لیے تھی کہ آپ ساری رات سجدے میں ہوتے، یہ رات تو اس لیے تھی کہ آپ قیام کر رہے ہوتے، یہ رات تو اس لیے تھی کہ آپ حضور پر درود پڑھ رہے ہوتے، یہ رات اس لیے تھی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توسل کے ذریعے دعائیں مانگ رہے ہوتے، یہ رات تو اس لیے تھی کہ آپ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوتے، اور آپ نے اپنی ساری رات میٹنگ میں گزار دی، اپنی ساری رات سیاست دانوں کے بیچ میں بیٹھ کے گزار دی، اپنی ساری رات آپ نے دنیاوی باتوں میں گزار دی۔ تو یاد رکھیے یہ رات میں محض جاگنا ہوگا، عبادت نہیں ہوگا۔ اور اصل جو ہے اس رات میں عبادت کرنا ہے، اصل اس رات میں عبادت ہے، جاگنا عبادت نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شب قدر آئے گی تو جاگیں گے، شب برات آئے گی تو جاگیں گے، تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں اور گاٹھ باندھ لیں اس بات کی کہ شب برات میں جاگنا عبادت نہیں ہے، شب برات میں جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ شب برات میں اللہ کو یاد کرنا، اس کے رسول کو یاد کرنا عبادت ہے۔ اور وہ مسلمان جو دنیا کی آفتوں سے دور ہو کر، فالتو باتوں سے دور ہو کر یہ سوچ کر سو جائے نا کہ صبح میں فجر پڑھ لوں گا یا تہجد پڑھ لوں گا اور ساری رات سو جائے، تو اس کا سونا عبادت ہو جائے گا، آپ کا جاگنا عبادت نہیں ہوگا، اس کا سونا عبادت ہے، کیونکہ وہ فالتو باتوں سے دور ہو گیا، فالتو کاموں سے دور ہو گیا، دنیاوی باتوں سے دور ہو گیا، سیاسی باتوں سے دور ہو گیا، اور وہ اپنی اگلے عبادت کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آرام کر رہا ہے، تو اس کا سونا تو عبادت ہو سکتا ہے، اور آپ کا ساری رات جاگ کر حقے پینا، بیڑیاں پینا، سگریٹیں پینا، پان کھانا، یہ سب عبادت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا را اس کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو اس حال میں رکھیں کہ جب فرشتہ آپ کا نامہ اعمال لے کے جا رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں، فرشتہ آپ کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہو، تو اس وقت یا تو آپ سجدے کی حالت میں ہو یا پھر آپ رکوع کی حالت میں ہو، یا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، یا حضور پر درود پاک پڑھ رہے ہوں، یا آپ کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہوں، یا آپ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہوں، جب آپ پوری رات میں کوئی لمحہ ایسا نہ چھوڑیں کہ جو لمحہ عبادت سے خالی ہو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کس لمحے میں فرشتہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، آپ کو نہیں پتا کہ کس وقت فرشتہ آپ کی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت اس حال میں پیش ہو، یا تو میں روزہ دار ہوں یا اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ تو رات میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے نا، روزہ دن میں رکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں دن میں روزہ اس لیے تاکہ اگر دن میں پیش ہو تو میں روزہ دار ہوں، رات میں عبادت اس لیے تاکہ جب رات میں پیش ہو تو یا تو میں سجدے میں ہوں، یا میں رکوع میں ہوں، یا قیام میں ہوں، یا تلاوت میں ہوں، غرض کہ اللہ کی عبادت میں ہوں۔ اور قبرستان جانا، اپنے مرحوم مین پر فاتحہ پڑھنا، یہ عبادت ہے، یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اپنے مرحوم پر جو فاتحہ پڑھیں گے اس میں قرآن کی تلاوت ہی کریں گے، آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، تو یہ سب کا سب عبادت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے موقع پہ قبرستان کو جانے کو بدعت کہتے ہیں، ایسے بدعتیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اسی
حصے میں اٹھ کر آپ جنت البقیع چلے گئے. اور جنت البقیع کون سی جگہ ہے معلوم ہے؟ جنت البقیع کون سی جگہ ہے؟ قبرستان. اور قبرستان میں کون ہوتے ہیں؟ مردے تو دفن ہوتے ہیں. تو قبرستان جا کے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, ان پر فاتحہ پڑھنا کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ حضور کی سنت ہے. اور جو اس سنت کو بدعت کہے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے, کیونکہ حضور کی سنت بدعت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ سنت ہے. اور وہ آپ کو حضور کی سنت سے روکنا چاہتا ہے, آپ کو گناہ میں ڈالنا چاہتا ہے. ایسے لوگوں سے بچیں. قبرستان بھی جائیں, فاتحہ بھی پڑھیں, لیکن خدا را اس رات کو پکوڑیوں میں سموسوں میں نہ گزاریں, اس رات کو آتش بازی میں نہ گزارے, اور نہ اپنی اولاد کو آتش بازی کرنے دیں. اگر آپ کی اولاد آتش بازی کرے گی تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک